السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 اپریل 2024 اور جمعے کا دن ہے. بہت سی خبریں ہیں لیکن سب سے اہم جو خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف دینے میں پاکستانی تمام ہائی کورٹ سے آگے جا رہی ہیں اور کوئی احسان نہیں کر رہے. کوئی لوگ جو بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ سیاسی طور پر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پتہ نہیں کیا، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہی نہیں ہے آج تک. یعنی ایک مذاق ہوا ہے پرچے درج کرنا، ایک پرچہ دوسرے میں اٹھا لینا، پھر وہ PNIL لسٹ میں ڈالنا، ECL کے لسٹ میں ڈالنا، PCL کے لسٹ میں ڈالنا، اور یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اور اس میں میں مانگے دول کہتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ اس معاملے میں صرف ایک جج صاحب جیسے شمس محمود مرزا ہیں، انہوں نے نام فوراً نکالنے کا حکم دیا. باقی جن کے پاس کیس لگے ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، ریکارڈ ہے میرے پاس، فلمزی گراؤنڈ ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور لیکن یہاں وہ نام ہی نہیں نکالتے، وہ منتظر رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں. اگر کیا کہنا انہوں نے، عدالتوں کا کام ہے یہ عدالتوں کا کام ہے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا، آئین اور قانون کی پاسداری کرنا. فرح شہزادی کے بچے جو ہیں کوئی دور دراز نہ FIR میں تعلق، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی کنسر نہیں ہے. لیکن کمال ہے ان بچوں کا. اور ہماری ہائی کورٹ ہے، یعنی وہ بدماشی کر رہے ہیں اور ہماری ہائی کورٹیں آرام سے بیٹھی ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار چیلنج کر رہا ہوں، لیکن کمال ہے. اس کے بعد عمران ریاض کا نام دیکھ لیں، PNIL لسٹ میں تھا، وہاں سے نکالا، PCL میں ڈال دیا، وہ ریویو کمیٹی میں معاملہ چلا گیا، اور اب معاملہ جو ہے ECL میں ڈال دیا ہے. تو بہت جلد عمران ریاض کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کر رہے ہیں اور یہ معاملہ وہیں سے نکلے گا. یہ بتا دوں میں آپ کو، اور حالات آپ کے سامنے، کوشش بھی پوری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر اعوان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا، اور جسٹس سردار اسحاق نے سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا صبح کہ 1 گھنٹے میں پیش ہوں. جس سے پروگرام چل رہے ہوں گے اس وقت سمیع ابراہیم صاحب کا نام نکل گیا ہوگا ECL میں. سیکرٹری داخلہ وجوہات بتائیں سمیع ابراہیم کا نام ECL سے کیوں نہیں نکالا گیا. سیکرٹری داخلہ نے اگر تسلی بخش جواب نہ دیا تھا تو SHO کو گرفتاری کا حکم دیں گے. یہ ہے انصاف دینے کے تقاضے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود سمیع ابراہیم کا نام جو ہے نا قابل ضمانت وارنٹ جیسے صدارت اسحاق نے جاری کر دی ہیں. 11 بجے عدالت پیش نہ ہوئے. DG پاسپورٹ عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں کیا فائدہ، وہ آ کر کہیں گے سیکرٹری داخلہ نے کہا تھا. سمیع کا نام اس وقت ECL پر نہیں تھا، عدالتی حکم کر سمیع ابراہیم کا نام PNIL لسٹ سے نکالا گیا. میرے سامنے ایسی بات نہ کریں کہ اس نے نکال دیا اور اس نے نہیں. جیسے سردار اعجاز اسحاق خان، میرے سامنے یہ بات نہ کریں. سیکرٹری داخلہ کے 50,000 کے مچلکے جاری کر رہے ہیں. متعلقہ SHO سیکرٹری داخلہ کو 2:30 بجے پیش کریں. کیا بات ہے، یہ ہے انصاف کے تقاضے. اگر اس طرح انصاف ملے تو یہ جو کچھ بدماشی ہو رہی ہے، جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا میں اتنے کیس آپ کو بتا سکتا ہوں، مخصوص بینچ ہیں. یعنی یہاں پر FIR کی کاپیوں کی تفصیل لینی ہو تب نہیں ملتا. جیسے شہرام سرور کے پاس کیس جاتا ہے، یعنی یعنی بندہ پوچھے بھی، میں کہہ رہا ہوں عمران ریاض کے حوالے سے بھی ڈیٹیلیں دیں ہمیں، وہ ڈیٹیلیں پرووائڈ نہیں کرنی. یعنی میرا حق کیا، مجھے FIR کا پتہ نہیں جی. عدالت کو تو یہ دیکھیں 1 گھنٹے کے اندر کا پیش ہو. یہ ہے انصاف، اور انصاف اسی طرح بنے گا، ورنہ انصاف نہیں ملے گا. یہاں کا نظام ایسا ہے، کڑوا نظام ہے یہاں کے زنگ آلود نظام ہے. لیکن ہو رہا ہے یہاں پر، سوچنا ہے ہمیں. میرا تو کام ہے آپ تک آواز اٹھاتے رہنا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بہت مبارک ہو، 6 امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے ہیں. اور ایک اور کیس ضروری ہے سمجھنے کے لیے. بیوی پر تیزاب پھینکنے کا الزام ثابت ہوا، عدالت نے شوہر کو کیا کڑی سزا سنائی. اور پاکستان کے 7 سے سینئر رہنماؤں نے جیل میں عمران خان سے کیا ملاقات کی. جناح ہاؤس توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں گرفتار 20 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی، اور ججز میں مشکوک پاؤڈر بھرے خطوط ملنے کے تحقیقات میں مشکل کیا کھڑی ہو گئی ہے. کل میری پٹیشن کے اوپر
لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم قیمتوں پر اضافے پر جواب طلب کیا. فورینسک رپورٹ تیار ہو گئی ہے وہ جو آیا ہے. اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نامزد ہو گئے. یہ اب آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کرنے کے حوالے سے سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور یہ بھی ساتھ عندیہ دیا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن وقت پر کرانے کا عندیہ دے رکھا ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کی التوا سے 9 منتخب سینیٹر کا حلف. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب متاثر نہیں ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. مودی سرکار نے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان میں قتل عام کروایا، یہ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے. گارجین نے کہا ہے کہ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد مودی حکومت نے پاکستان میں قتل عام کے احکامات جاری کیے. اور برطانوی اخبار گارجین نے پاکستان اور بھارت کے انٹیلیجنس حکام کے اشتراک سے جاری کردہ دستاویز رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق 2020 سے لے کر اب تک پاکستان میں 20 افراد کو قتل کیا جا چکا. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ راؤ نے خالصتاً تحریک رہنماؤں کو غیر ملکی سرزمین پر نشانہ بنایا. پاکستان تفتیش کار کے مطابق یہ ہلاکتیں ہندوستان انٹیلیجنس کے سلیپر سیلز کے ذریعے کی. حملوں میں ملوث بھارت کے سلیپر سیلز متعدد عرب امارات میں کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو تحقیقات کر رہے تھے نا، وہ جو پاؤڈر جو ملا تھا ججی سے، وہ مشکل کھڑی ہو گئی ہے. اور راولپنڈی کے پوسٹ کو اس کے ارد گرد کوئی CCTV کیمرہ ہے ہی نہیں، جتنے ہیں وہ خراب نکلے. یہ میرے گھر کے باہر بھی جب آپ کو پتہ ہے پیٹرول پمپوں سے حملہ کیا نا، جب پیٹرول پمپوں سے، تو وہ کیمرہ بند تھا. اب پتہ نہیں کیسے بند تھا، آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں. بتایا گیا کہ پوسٹ آفس کے متعلقہ عملے کو بھی تشویشی عمل میں شامل کر لیا، جبکہ پوسٹ باکس جن علاقوں میں موجود ہیں وہاں قریبی دکانوں اور دفاتروں میں کام کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز مشکوک خطوط راولپنڈی اور اسلام آباد کے پتوں پر بھجوائے گئے. پاؤڈر کی تشخیص کے لیے پنجاب فورینسک ایجنسی کا سٹاف اب راولپنڈی بھیجا گیا اور وہاں جا کے دیکھا جا سکے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا، جماعت اسلامی کے 6 امیر منتخب ہو گئے ہیں. وہ 2029 تک جماعت اسلامی کے امیر رہیں گے، 5 سال کے لیے. 45,000 سے زائد اراکین نے خفیہ ووٹ ڈالا. حافظ نعیم الرحمان نے 80% سے زائد ووٹ لے کر منتخب ہوئے. نئے امیر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کی کمیشن نے ارکان کے نام کے لیے 3 ناموں کا اعلان کیا تھا، جو سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان شامل تھے. اور جو سینٹ کے 9 منتخب ارکان KPK کو چھوڑ کے، وہ 9 اپریل کو ان سے حلف لینے کا یہ بات ہو رہی ہے. سبھی تیار کر لی ہے. پہلے اجلاس میں 9 منتخب اراکین حلف لیں گے. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. اور سینٹ کی 19 نشستوں پر الیکشن کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوئی تھی، جبکہ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن ملتوی ہونے کے بعد سینٹ میں اب اراکین کی کل تعداد 85 ہے. اب جتنی بھی تعداد ہوگی وہ منتخب کر سکتی ہے. وہ کل کوئی آئے گا اتارنا ہو تو نیا چیئرمین لا سکتا ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. یہ جیسے یعنی مثال کے طور پر آج الیکشن ہی ہوئے آپ کے MNA کے MPA کے، اور وزیر اعظم چلا جائے تو اب انتظار نہیں کیا جائے گا کہ الیکشن ہوگا. وہ الیکشن ہوتا ہے یا نہ ہو، جتنے لوگ موجود ہیں وہ منتخب کر لیں گے. عمران خان صاحب سے جو اکثر تحریک انصاف کے اراکین نے جو ملاقات کی، اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں وہ دیکھنے والی بات ہے. 7 رہنماؤں نے ملاقات کی تھی. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید سمیت دیگر کوئی رہنماؤں کو اجازت نہیں ملی. اور عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن، اسد کیسر، سینیٹر سیف اللہ نیازی، KPK گورنر شاہ فرمان، اون بپی، اور صاحبزادہ محبوب سلطان، صاحبزادہ حمید سلطان، مزمل اسلم، نادیہ خٹک، سلطان آفتاب، خورشید شاہ، ان لوگوں کو ملاقات ملی. اور عمران خان نے اپنا مائنڈ سارا دے دیا. عمران خان اب بڑی اگریسو تحریک چلانے کے موڈ میں ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کر وہ چل رہے ہیں. یعنی بیٹھے نہیں ہیں آرام سے. یہ میں بتا دوں آپ کو جو حالات اور واقعات ہیں. اور وہاں سے نظر یہی آ رہا ہے کہ کچھ نظام ایسا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں.
لیکن عمران خان اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا، کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔